وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، ابھی تک ہم لوگ جنگ احد اور جنگ احد کے بعد کی کارروائیوں کے بارے میں سن رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان میں ایک سال جو ہے بہت بیزی رہے، اور ایک کے بعد دوسرے جو ہے حملے ہوتے رہے، یا پھر یوں کہیے کہ جنگ ہوتے رہے. اس کے بعد امن و امان قائم ہو گیا، اور اسی طرح سے سکون اور چین کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. ادھر یہود، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر میں سے نکالے تھے، تو یہودی چونکہ پہلے سے بہت زیادہ پلاننگ کرنے والے اور بہت سوچ بچار والے قوم ہیں، تو انہوں نے جو ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکالا، یہ خاموش نہیں بیٹھا. پہلے تو یہ انتظار کرتے رہا کہ ذرا دیکھا جائے کہ جو جنگ ابھی ان لوگوں کے درمیان قائم ہے، مشرکین مکہ اور مسلمان کے درمیان، ان میں کن کی جیت ہوتی ہے. اس انتظار میں رہا، لیکن آخر میں جب دیکھا کہ مسلمانوں کا جو ہے پلڑا بھاری ہے اور مسلمان ایک کے بعد دوسری کامیابی حاصل کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے جو ہے ایک ایسی چال چلی جس سے اسلام اور مسلمان کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے ان لوگوں نے سوچ لیا اور ٹھان لیا. اور جس جنگ کو کہا جا سکتا ہے، اور اس جنگ کو جو ہے دو ناموں سے مشہور ہے، وہ ایک غزوہ احزاب اور اسی طرح سے غزوہ جنگ خندق کہہ لیجئے. جنگ خندق اس طرح سے ہوئی کہ یہود نے سوچا کہ ایک بار جو ہے انہیں جو ہمیں نکالا گیا ہے ان سے بدلہ لیا جائے، لیکن ان کے اندر اکیلے مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی. کیا کیا کہ بنو نذیر کے 20 سردار نے مل کر کے قریش کے پاس گیا اور مشورہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم مسلمانوں سے مل کر کے لڑیں گے اور انہیں جو ہے اس دنیا سے مٹائیں گے. ان لوگوں نے جو ہے مشرکین مکہ اور یہود نے مل کر کے عرب کے تمام قبائلوں کو جمع کیا، اور گھوم گھوم کر کے ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، اور یوں کہہ لیجئے کہ عرب کے تقریباً تمام قوموں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور مسلمانوں کے خلاف کر لیا. اور اس میں سے بنو غطفان، بنو اسد اور اس طرح کے بہت سارے قوموں کو انہوں نے گھوم گھوم کر کے مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، اور اس قدر بھڑکایا، اتنی بڑی تعداد ان لوگوں نے جمع کر لیا کہ جب یہ لوگ نکلے اور ان کی تعداد جمع ہوئی، اکٹھے ہوئے، تو ان کی تعداد جو ہے 10,000 کو پہنچ گئی. ان کی تعداد 10,000 پہنچ چکی تھی. اگر مدینہ کے جوان، بوڑھے، بچے، عورتیں سب کو ملا کر کے بھی اگر دیکھا جائے تو اتنی بڑی تعداد نہیں بنتی تھی. اگر یہ 10,000 کی فوج ایک ساتھ جا کر کے مدینہ پر اٹیک کر دیتے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے زندہ نہیں رہتے. لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ٹیم بنائے تھے اور دستے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیا کیے تھے، تو ان لوگوں نے آ کر کے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیے اور کہا کہ کفار اور یہود جو ہے اس طرح سے لشکر لے کر کے ہم پر حملہ کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس قائم کی اور مشورے کے لیے سارے لوگوں کو بلایا. اس میں سب لوگوں سے مشورہ طلب کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ دیا کہ اتنی بڑی فوج سے ہم اور آپ اگر ان سے جنگ کرتے ہیں یا ہو بہو لڑائی کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ انجام جو ہے ہمارے پکش میں اور ہمارے تئیں نہیں ہونے والا ہے. اس لیے کہا کہ جب فارس میں
ہمارے لیے محاصرہ ہوتا تھا، ہم کو گھیرا جاتا تھا، تو ہم لوگ خندق کھودتے تھے، گڈھا کھودتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت بہترین مشورہ ہے۔ اور اس خندق کے بارے میں مشرکین مکہ اور اہل عرب کے جو جنگجو حضرات تھے ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ لڑائی میں خندق بھی اس طرح سے کھودے جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ بہت بہترین مشورہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو مان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 صحابی کو کہا کہ 40 ہاتھ تک کھودنا ہے، ہر 10 صحابی کو کہا کہ 40 ہاتھ تک گڑھا کھودنا ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے کوئی ایسے نہیں تھے، اور آج کل ہمارے طرح نہیں تھے، کھانے پینے کے اتنے مہیا نہیں تھے کہ ٹھیک ہے آپ کام کریے، فلاں چیز آپ کے لیے لا کر کے دیں گے، کھانے کے سامان آپ کے لیے مہیا کریں گے۔ نہیں، جو کچھ کھانے کو ملتا تھا اسی کو کھاتے تھے، اور اس گڑھے کو کھودتے ہوئے جاتے تھے۔ صحابہ کرام جب گڑھے کو کھود رہے تھے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، بھوک کی شدت اتنی ہے، دیکھیے کہ ہمارے پیٹ میں ایک پتھر ہے جس کو ہم باندھ کر کے رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کو کھول کر کے دکھائے، کہا کہ دیکھو ہمارے پیٹ کو، 2 پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے باندھے ہوئے تھے۔ صحابی رسول دیکھ کر کے بہت تعجب کیے۔ اس وقت جو ہے نبوت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں پیش آئی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اور ان کی بیوی نے 1 سا جو پیس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے چند اصحاب کو بہت رازداری اور پوشیدہ کے ساتھ کہا، چپکے سے کہا کہ آپ آئیے گا اور کچھ صحابہ کرام کو لے کر کے آئیے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی خندق کھود رہے تھے سب کو لے کر کے چلے گئے۔ ایک بکری کا بچہ اور 1000 کی تعداد میں خندق کھودنے والے صحابہ کرام تھے، سب کو لے کر کے چلے گئے، اور 1 سا جو تقریباً 2.5 کلو بنتے ہیں، تو سارے صحابہ کرام کو 1000 صحابہ کرام کو لے کر کے چلے گئے۔ بہرحال بہت تعجب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود رہے، اور جتنے بھی ہانڈی میں گوشت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں، اور جو بھی گوندھا ہوا آٹا ہے جو کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی وہ اس کو تیار کر رہی تھی، اور اس طرح سے گوندھا ہوا آٹا اور ہانڈی کی جو گوشت تھے وہ ابھی باقی تھے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام جو ہیں اس کو تناول فرما لیے تھے۔ دیکھیے یہاں پر ایک چیز کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک نشانی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ضرور سمجھیے گا کہ ہمارے معاشرے کے درمیان میں بہت سارے اہم کام میں کیا ہوتا ہے کھانے پینے کی چیز میں، کہ اسی چیز کو دلیل بناتے ہوئے اس میں کچھ پڑھ کر کے جو ہے پھونکا جاتا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں برکت ہو جائے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو اور اسی دلیل کو جو ہے لے کر کے اس میں پڑھ کر کے پھونکا جائے اور برکت کی نیت سے اس میں پھونکا جائے، تو ذرا بتلائیے کہ اگر آپ کی برکت کی یہی نیت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ کرام کے لیے تیار کیے گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو برکت ہوئے تھے، تو آج بھی اگر آپ کو برکت کی اتنی زیادہ توکل ہے اور بھروسہ ہے کہ اس سے برکت ہوگی، تو آپ بھی ایسا کریے کہ 100 آدمی کا کھانا بنائیے اور اس میں پھونکیے برکت کی نیت سے، اور 500 آدمی کو کھلا کر کے دکھائیے۔ اگر اتنا کانفیڈنس اور بھروسہ ہے اسی حدیث کی مناسبت سے اور اسی دلیل کی مناسبت سے، تو ایسا کر کے دکھائیے۔ اگر واقعتاً برکت ہے تو ایسا کر کے دکھائیے۔ دراصل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھانا شروع کریے تو بسم اللہ پڑھیے، بس اسی میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھا ہے، اور اسی طرح سے جو اور دیگر مسئلے اور لوگ کرتے ہیں یہ سب فضول کی چیزیں ہیں، ہمیں اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ بہرحال صحابہ کرام تمام کے تمام صحابہ کرام کھا لیے، تناول فرما لیے، لیکن سب کچھ اسی طرح سے بچا رہ گیا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک اور واقعہ، نعمان بن بشیر کی جو بہن تھی وہ ایک مٹھی کھجور لے کر کے آئی، اور کھجور لے کر کے آنے کے بعد جو ہے وہ نعمان بن بشیر کو اور اپنے ماموں کو، ان کی بہن جو تھی، تو وہ اپنے ماموں کو کہتے ہیں کہ اس کھجور کو لیجئے اور کھا لیجئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو لیتے ہیں اور چادر میں بکھیر دیتے ہیں،
تمام کے تمام صحابہ کرام نے جتنے خندق کھود رہے تھے سب نے کھائے، اور اسی طرح سے چادر میں جو ہے کھجور باقی تھی۔ اس طرح سے اور بھی دیگر نشانیاں ہوئی تھی، جیسے ایک چٹان آ گئی، تمام کے تمام صحابہ کرام بھوکے تھے، اس چٹان کو پار نہیں کر پا رہے تھے، توڑ نہیں پا رہے تھے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور بسم اللہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارتے گئے اس میں، اور اس طرح سے کدال مارتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کو توڑ دیے۔ اس طرح سے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کو کھود رہے ہیں اور بالکل تیاری کر رہے ہیں، اور شام تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کھود چکے تھے، اور صحابہ کرام خندق کھود کر کے تیار کر چکے ہیں۔ اب ادھر مشرکین کی کیا حالت ہے اور یہود کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کا صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔